قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں، ایک نیت یہ ہو اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام آ گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو بقرعید کے تعلق سے ویڈیو۔ سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بقرعید میں ہمیں کیسی نیت کرنی چاہیے اور کیا کیا بقرعید میں ہمیں کرنا چاہیے قربانی کے لیے، اور بہت اچھی معلومات ہے، بہت اچھا ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور آپ بھی اس ویڈیو پہ عمل کریں۔ بہت اچھا ویڈیو ہے، جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت 90 سال ہاجرہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ 2 بیٹے ایسی عمر میں ہوئے۔ اب یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے تقریباً۔ بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور صبر اور استقامت کا۔ آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے۔ میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہارے خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے۔ اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے، اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت،
عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھ ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہی کرامت ہے، محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا ایک شہر جو ہے بابل تھا، عراق۔ واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا آپ نے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجتن یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے ہے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی۔ بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام، بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا، مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔
वनादैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल को ज़िब्ह अज़ीम के नाम से पुकारा। अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ये इम्तिहान ले रहा था। ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के साथ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ये कर पाएंगे। वो उस दर्जे के ईमान वाले थे, उनको उसी अंदाज से इम्तिहान लिया गया। अब जो बात, दो चीज़ें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि बाज़ मुफस्सिरीन ने और आशिकान रसूल ने इसमें प्यारा नुक्ता ये बयान फरमाया, गला न कटना, ज़बान न होना, क्या वजह थी? तो फरमाया गया इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक था, उन्हीं की नस्ल में हुजूर तशरीफ़ लाए। अभी दुनिया में नूर मोहम्मदी को आना था। अब बाज़ मुफस्सिरीन इस बात पर ही नहीं रुकते, बल्कि इन तमाम चीज़ों को ऊपर तक ले जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, वहाँ पे भी नूर मोहम्मदी उनके पेशानी में था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती गर्क नहीं हुई इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में भी नूर मोहम्मदी था। बहरहाल दूसरी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो 4 चीज़ें थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन से हिजरत करना, उनका आग में डाला जाना और उनका जानवरों को ज़बह करना। फिर चौथे नंबर पर औलाद। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। 4 चीज़ें उसकी बहुत महबूब होती हैं। पहली चीज़ उसका वतन, जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ रह रहा है, उससे वो मोहब्बत करता है। दूसरी चीज़ वो अपने माल से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज़ वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। चौथी चीज़ वो अपनी जान से मोहब्बत करता है। और इम्तिहान उन्हीं चीज़ों से होता है जिससे मोहब्बत किया जाता है, ऐसी दूसरी चीज़ों से नहीं इम्तिहान लिया जाता। आपको जो चीज़ नापसंद है मैं कहूँ वो दे दो, वो फ़ौरन उठा के दे देंगे, जैसे घर में रखा हुआ कचरा उठा करके फ़कीरों को दे देते हैं। हाँ, इम्तिहान तो उस वक्त होगा जो अपने मज़े की और पसंदीदा चीज़ आप बना रहे थे और फिर आपको कहा गया इसमें से दे दो, तब मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो दे दिया और फिर वो इम्तिहान में कामयाब हुआ, अपनी पसंदीदा चीज़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो इम्तिहानात लिए गए वो 4 महबूब चीज़ों से इम्तिहान लिए गए और अब 4 इम्तिहानात में साबित कदम रहे। आपने वतन भी तर्क किया, जान भी जोखिम में डाली, औलाद भी और अपना माल भी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ीम मकाम पर आपको फ़ाइज़ फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज भी क्या लक़ब है मालूम? अबुल अंबिया कहा जाता है। अबुल अंबिया यानी नबियों के बाप हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, इन वाक़यात में मेरे सुनाने का मकसद ये था कि हमारे बच्चों तक ये वाक़या पहुँच जाए तफसील से, फिर आप अपने घरों में अपनी औलाद को सुनाएं ज़रूर। लेकिन इस पूरे वाक़े से एक जो जज्बा मिलता है वो है इस्तिक़ामत का। यही मेरा मैसेज है आज का, यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। किसी बात पर जमे रहना, डटे रहना, यह अंबिया की सुन्नत है। हाँ, हिला दिए जाएंगे, तुम्हें तकलीफ़ में डाला जाएगा, लेकिन जमे रहोगे तो उसी तरह के इनामात की बारिशें भी होंगी। आपको पता है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मक्का वाले जंजीरों में जकड़ते थे या फिर रस्सी बांध करके मक्का की गलियों में खींचते थे, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं? कहा, फिर क्यों हमें इतनी तकलीफ़ दी जाती है? क्यों हमें इस तरह से गरीब सहाबा को मारा जाता? हम हक़ पर हैं तो फिर यह हमारे ऊपर हावी क्यों होते हैं? अब सुने, बहुत सारे लोगों का आज भी सवाल यही है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम ही खुदा की इबादत करते हैं, हम ही रसूल पाक की रिसालत का इकरार करते हैं, कुरान के कारी हम हैं, अज़ान के देने वाले हम हैं, नमाज़ों के कायम करने वाले हम। तकलीफ़ हम ही को सबसे ज़्यादा है, मारे जा रहे हैं हम ही सबसे ज़्यादा आज दुनिया में। ये सवाल आज भी गर्दिश करता है। सहाबा भी ये सवाल लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जो इरशाद फरमाया वही हम सब के लिए भी आज इबरत है, वही आज हम सब के लिए भी दर्स है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया जिन्होंने सवाल किया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जिसका जैसा ईमान होता है वैसा इम्तिहान लेता है, और आज
تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا، میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک تک پہنچ چکا تھا۔ آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں آتا احادیث میں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے۔ اگر امتحانات سے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے غار پر تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بنتے تھے، کچھ لوگ سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔
بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کے آ جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا۔ امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا، اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو، میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے، لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والے کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا۔ تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں، سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، چھوڑو میاں کائے کا فساد۔ ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی سے وفاداری کرو، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ہو جاؤ۔ تم اپنے ماں باپ کے خلاف گالیاں سننا نہیں چاہتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی جاتی ہیں، تب تم کہتے ہو نہیں یہ سیکولر چیز ہے، سب چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی سیکولر بھاڑ میں جائے، اور ایسی سیکولرزم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی منافقت سے جس میں بندے کا ضمیر اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، استقامت کو سیکھو اور اس پر قائم رہو، جمے رہو۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا، تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم کر کے استری کو پریس جو ہوتی ہے
اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے، اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا۔ ایک جم غفیر نے دیکھا مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے، کھلا چہرہ، تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی انڈمان نکوبار میں کالا پانی، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کو 5-6 سال تک ایسی جگہ پر بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کی گردن تک مڑ چکی تھی۔ ایک انگریز وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر میں اپنے ایک بڑے آقا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں کباب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اتنی رات گوشت کی بھوننے کی خوشبو کہاں سے؟ تو اس نے اپنے گھر کے پیچھے والا دروازہ کھول کر کے بتایا وہاں پر علماء اہل سنت کو آگ سے داغا جا رہا تھا، گرم کوئلے لگائے جا رہے تھے، وہ ان کے بدن پر لگنے والی گوشت کی بو پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام حالات کو بھی فیس کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، نہ جا کر کے گستاخان رسول کے پیروں میں ان کی دھوتیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، نہ مال لے کر کے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ آج بھی جس کی غیرت زندہ ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قربانی میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس قربانی کا سب سے بڑا میسج استقامت ہے، دین پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے امتحانات اگر لے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اسی سے مانگے۔ اور آج کے زمانے میں جو حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی بھیک مانگو رب ذوالجلال سے، خیرات میں مانگو اے اللہ، حالات اب ایسے آ گئے کہ لوگ ایمان پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ کفار و مشرکین نے زمین تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تمہارے لیے اب اذانیں مشکل کر دی جائیں گی، نمازیں مشکل کر دی جائیں گی، تمہارے چہرے پر داڑھی اب لوگوں کو کھٹکنے لگی، تمہاری ٹوپیاں گڑھنے لگ گئی، تمہاری تعلیم سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی۔ اب قرآن تک آ گئے، قرآن کی آیات کو اب زیر بحث لایا گیا۔ اب ٹی وی میں، میڈیا میں اب جو ڈیبیٹ چلے گا وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے۔ اب تک مجھے بتاؤ، یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ڈیبیٹ ہو، یہاں دوسری کوئی مذہبی کتابیں نہیں لائی جاتی کبھی ڈیبیٹ میں؟ آج تک سنا کبھی آپ نے تلمود کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، بائبل کو موضوع بحث بنایا گیا، وہ اس میں ایسی آیتیں، اس میں ایسی آیتیں؟ آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یا پھر ہندوؤں کی مقدس کتابیں، چائنیز کی جو مقدس کتابیں، بدھزم کی جو مقدس کتابیں،